اسرائیلی وزیر اعظم کی حماس کے ساتھ جنگ بندی پر دباؤ کو کم کرنے کی کوشش۔ متحدہ عرب امارات کی جیل میں قید 57 بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے معافی کا اعلان۔ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے غزہ میں 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد جنگ بندی کے لیے عوامی دباؤ کم کرنے کے لیے عوام سے معافی مانگی ہے۔ غزہ میں 2 روز قبل ایک سرنگ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج اور مظاہروں میں نتنیاہو سے جلد جنگ بندی معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ وہ یرغمالیوں کو بچانے میں ناکامی پر معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز یرغمالیوں کے قریب پہنچ چکی تھیں لیکن وہ انہیں بازیاب کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نیتنیاہو نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کو بھی دھمکی دی کہ انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اتوار کو تل ابیب، یروشلم سمیت ملک کے متعدد شہروں میں نیتنیاہو حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے، جبکہ پیر کو بھی یرغمالیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کی روز کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو غزہ میں حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے کافی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب اسرائیلی فورسز کو غزہ کی ایک سرنگ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں، جن میں 23 سالہ امریکی نژاد اسرائیلی شہری ہرش گولڈبرگ بھی شامل تھا۔ اسرائیلی فوج نے ان یرغمالیوں کی ہلاکت کی ذمہ داری حماس پر عائد کی ہے۔ نیتنیاہو پر بھی یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ جب صدر بائیڈن سے صحافیوں نے پوچھا کہ ان کے خیال میں نیتنیاہو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں تو ان کا جواب تھا نہیں، لیکن انہوں نے اس بات کی مزید وضاحت نہیں کی ہے۔ ادھر اسرائیل نے اس جواب پر تنقید کی ہے۔ صدر بائیڈن سے جب پوچھا گیا کہ کیا رواں ہفتے دونوں فریقوں کو یرغمالیوں سے متعلق حتمی معاہدہ پیش کریں گے تو صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہم اس کے بہت قریب ہیں، اور جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا یہ تجویز قبول کر لی جائے گی تو ان کا کہنا تھا کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے جیل میں قید 57 بنگلہ دیشی شہریوں کی سزا معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان افراد کو خلیجی ملک میں احتجاج کرنے پر طویل قید کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے بنگلہ دیشی افراد کی سزاؤں کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں رہائی کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ ابوظہبی کے ایک فیڈرل کورٹ نے جولائی میں 57 بنگلہ دیشی شہریوں کو بنگلہ دیش کی اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف جاری مظاہروں کے سلسلے میں خلیجی ملک میں احتجاج کرنے پر قید کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ مظاہرہ کرنے والے 57 افراد میں سے 3 کو عمر قید جبکہ 53 افراد کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ مظاہروں میں شریک ایک شخص کو 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جو غیر قانونی طور پر متحدہ عرب امارات میں مقیم تھا۔ وینزویلا کی ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گونزالس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ یہ وارنٹ ایک ایسے وقت جاری کیے گئے ہیں جب حزب اختلاف جولائی کے اواخر میں ہونے والے متنازع صدارتی انتخابات کے نتائج کو رد کر چکی ہے۔ وارنٹ میں گونزالس پر ملک کے خلاف سازش کرنے اور دیگر جرائم کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری کو 28 جولائی کے متنازع انتخابات کے بعد اپوزیشن کے خلاف صدر مادورو کی کریک ڈاؤن کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں حزب اختلاف کے کئی رہنماؤں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ گونزالس کے ترجمان نے وارنٹ گرفتاری پر تبصرے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے غیر قانونی کام کی تردید کرتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے دارالحکومت کی مرکزی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران کم از کم 129 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2 ستمبر کو قیدیوں کی طرف سے جیل کو توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کے دوران جیل کے انتظامی بلاک اور اسپتال میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس دوران 59 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔